السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کا احوال بیان کروں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر ابھی 15 سال تھی کہ بڑے بڑے گھرانوں سے ان کی شادی کے پیغام آنے لگے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 21 سال تھی۔ صحابہ کرام نے ان کی ہمت بندھائی کہ ان کو سیدہ فاطمہ کے رشتے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر پیغام دوں، لیکن پھر سوچتا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ ہی مہر دینے کے لیے دینار و درہم۔ آخر کار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت نے ہمت بندھائی اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ انشاءاللہ رسول اللہ نے اتنا ہی فرمایا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں مایوس ہو گیا، لیکن پیارے نبی کے لیے ان کی بیٹی فاطمہ کی رضامندی ضروری تھی۔ ان کی رضا لینے کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور دریافت فرمایا، علی تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا، ایک گھوڑا اور ایک زرہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو سپاہی کے پاس رہنا ہی چاہیے، جاؤ اپنی زرہ بیچ ڈالو۔ یہ زرہ بہت مضبوط تھی، جس پر تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھیں۔ یہ تلوار ان کو غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت سے ملی تھی۔ حضرت علی نے یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ زرہ 480 درہم میں خرید لی اور ہدیۃً انہیں واپس کر دی۔ جب حضرت علی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ رسول خدا نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر کچھ خوشبو وغیرہ منگوائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اور چند انصار کو بلا لاؤ۔ جب ساری مسجد بھر گئی تب آپ منبر پر تشریف لے گئے اور حضرت علی کو سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے فاطمہ کا نکاح علی سے کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور علی سے دریافت کیا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تم نے قبول کیا؟ حضرت علی نے کہا، میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں میں محبت اور موافقت پیدا فرمائیے، برکت بخشیے اور نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ نکاح کے بعد چھہارے یا کھجوریں تقسیم ہوئیں۔ رخصتی کچھ عرصے بعد ہوئی۔ ان روایتوں میں اختلاف ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ رخصتی فوراً ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 1 مہینے بعد، اور کچھ 4 مہینے بعد بتاتے ہیں۔ اس وقت سیدہ عائشہ اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت علی کی زرہ فروخت کرنے کے بعد جو سامان خریدا گیا، اس میں مہر کے علاوہ چاندی کے بازو بند، 2 یمنی چادریں، 4 گدے، 2 کمبل، 1 تکیہ، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 پلنگ، 1 مشکیزہ اور 1 گھڑا تھا۔ یہ حسن حسین سے ثابت ہے۔ سیدہ فاطمہ کی رخصتی بہت سادگی سے انجام پائی۔ بیٹی فاطمہ کو ام ایمن کے ساتھ داماد حضرت علی کے گھر بھیج دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی داماد کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر بیٹی سے فرمایا، تھوڑا پانی لاؤ۔
चुनाचे वो एक लकड़ी के प्याले में पानी लेकर हाजिर हुईं। आपने प्याला इनसे ले लिया और एक घूंट दहन मुबारक में लेकर प्याले में वापस डाल दिया और फरमाया, आगे आओ। वो सामने आकर खड़ी हो गईं। रसूल अल्लाह ने इनके सीने और सर पर वो पानी छिड़क दिया और दुआ पढ़ते रहे, फिर पुश्त पर भी छिड़क दिया। इसके बाद हज़रत अली के साथ भी वैसा ही मामला किया। फिर उनसे फरमाया कि अब अपनी दुल्हन के पास जाओ। ये रिवायत भी शुमाइल तिरमिज़ी और हसन हसीन से साबित है। दूसरे दिन पैगंबर इस्लाम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और फरमाया कि मेरी बेटी की शादी मेरे चचाजाद भाई से हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस दिन मेहमानों को खाना खिलाना एक सुन्नत हो जाए। फिर एक भेड़ और कुछ जौ खरीद कर इससे खाना तैयार करने का हुक्म दिया। खाना तैयार हो गया तो आपने अपने मुबारक हाथों से मुहाजिरीन और अंसार को खाना तकसीम किया। लोग गिरोह दर गिरोह आते गए और खाना खाते गए। खाना फिर भी बाकी बच गया तो आपने ख़वातीन के पास भेज दिया और फरमाया कि खुद भी खाएं और जो भी इनके पास आए इसे भी खिलाएं। ये मिशकात शरीफ से साबित है। तो ये थी महबूब खुदा रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी का अहवाल, जिसमें आपने ना ही दामाद में मालो मता की तमन्ना की और ना ही बड़ा घर तलाश किया। सिर्फ और सिर्फ दीन के पाबंद नेक और सालेह इंसान को अपना दामाद चुना। और जो लोग ये ख्याल करते हैं कि पैगंबर ने भी अपनी बेटी को जहेज दिया था और उसको मिसाल बनाकर अपनी बच्चियों की शादियों में नमूद व नुमाइश और गैर ज़रूरी जहेज के अंबार लगा देते हैं, तो इनको ये समझना चाहिए कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के वली थे और आपने जो ज़रूरत का सामान हज़रत अली और सैयदा फातिमा को दिया था वो इस ज़रा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी उसी से ख़रीदा गया था। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। इसी के साथ रुखसत चाहूँगी। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।